اجلت ہے علماء میں کہ منٹ منٹ میں سنیت سے نکال دیا جاتا ہے، منٹ منٹ میں اسلام سے خارج کر دیا جاتا ہے، اور فتوے تو اس طرح دیے جاتے ہیں جس طرح چاکلیٹ دی جاتی ہے کہ میاں آپ بھی لے لیں، میاں آپ بھی لے لیں۔ عزیزان گرامی، امام اعظم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ حضور ایک مسلمان ہے لیکن عجیب آدمی ہے، مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، لیکن نہ جنت کی تمنا رکھتا ہے نہ جہنم سے ڈرتا ہے، اور مردار کھاتا ہے جبکہ مردار کھانا حرام ہے، اور وہ انسان اللہ کی رحمت سے دور بھاگتا ہے۔ اور اے امام اعظم، وہ انسان فتنوں سے محبت کرتا ہے۔ کیا کہا کہ ایک انسان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، لیکن اسے نہ جنت کی تمنا ہے نہ جہنم کا خوف، مردار کھاتا ہے، اللہ کی رحمت سے دور بھاگتا ہے اور فتنوں سے محبت کرتا ہے۔ امام اعظم نے فرمایا، اچھا وہ ایسا کرتا ہے، تب تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا ولی ہے، تب تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہے۔ کہا حضور کیسی بات کر رہے ہو، کلمہ پڑھ کر اللہ کی رحمت سے بھاگتا ہے، مردار کھاتا ہے جبکہ مردار حرام اور فتنوں سے محبت کرتا ہے، اور مسلمان ہو کر نہ جنت کی طلب ہے نہ جہنم کا خوف، اور آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا ولی ہے۔ سمجھ میں نہیں آئی بات؟ تو آپ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ اگر اسے جنت کی طلب نہیں ہے اور جہنم کا خوف نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرتا ہے، اور اگر وہ مردار کھاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مچھلی کھاتا ہے، اور اگر وہ فتنوں سے محبت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، اور اگر وہ اللہ کی رحمت سے بھاگتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو وہ اپنے آپ کو چھپاتا ہے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کی فراست تھی کہ آپ فوراً فتویٰ نہیں دیتے تھے، آپ کے اندر تفقہ فی الدین تھا، آپ کے اندر صبر تھا، آپ کے اندر دور اندیشی تھی، آپ مسئلے کو دیکھتے، سمجھتے، حالات کو سمجھتے، اس کے مطابق قرآن و سنت کی روشنی میں امام اعظم ابو حنیفہ فتویٰ دیا کرتے تھے۔ تو یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں اللہ نے اس امام کا مقلد بنایا ہے جس امام نے اہل بیت کی محبت میں اپنی زندگی کو قربان کر دیا۔ آخری بات سن لو، بنو امیہ کے دور میں جب بڑے بڑے مفتیوں کو خریدا جاتا تھا، بڑے بڑے علماء کو خریدا جاتا تھا اور اپنے مطلب کا فتویٰ لکھوایا جاتا تھا، امام اعظم فرماتے ہیں کہ اموی حکومت کے حکمران نے مجھے بلایا، اور بلانے کے بعد مجھ سے کہا کہ اے نعمان، مولائے کائنات اور اہل بیت کی تعلیمات کے خلاف فتویٰ دو، ان کے موقف کے خلاف فتویٰ دو، ان کے نظریے کے خلاف فتویٰ دو۔ تو امام اعظم نے فرمایا کہ یہ سر اگر کٹ بھی جائے مجھے پرواہ نہیں ہے، لیکن میں اہل بیت کی تعلیمات کے خلاف فتویٰ نہیں دے سکتا۔ جو میں نے امام جعفر صادق اور امام باقر سے حاصل کیا ہے اور جو مجھے اہل بیت کے طفیل ملا ہے، میں ان کے موقف کے خلاف، ان کے نظریے کے خلاف، ان کے فتوے کے خلاف فتویٰ نہیں دے سکتا۔ یہ جان ہے تو انہی کا صدقہ ہے، یہ عزتیں انہی کی عطا ہے، یہ رفعتیں انہی کی بدولت ہیں، یہ عزتیں جو کچھ نعمان کو ملی ہے یہ انہی اہل بیت اطہار ہی کا تو صدقہ ہے۔ اور آپ جانتے تھے کہ میں نعمان ہی رہتا کبھی امام اعظم نہ بنتا، لیکن علی نے دعا کی تھی کہ اللہ تجھ میں بھی برکت دے، تیری نسل میں بھی برکت دے۔ اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ ثابت کو اللہ نے نعمان جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ آج دنیا کا ایک بڑا طبقہ جن کی تقلید کرتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہم مقلد ہیں الحمدللہ، اللہ ہمیں ان کی تقلید کرنے، ان کی تعلیمات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔